دی گورنمنٹ لکڈ اے ڈیسپریٹ بارور، یعنی بینکوں سے سب سے بڑا قرضہ جو ہے حکومت پاکستان لیتی تھی، چونکہ اٹس ڈیفیسٹ ایڈوائڈنٹ. جب 6 سے 8% آف GDP آپ کا ڈیفیسٹ ہو تو، اور آپ IMF کے پروگرام کے اندر ہوں، IMF کے پروگرام کے اندر یہ ریسٹرکشنز تھی کہ آپ اسٹیٹ بینک سے کوئی جو ہے وہ فائنینسنگ، بجٹ فائنینسنگ کا لون گورنمنٹ آف پاکستان نہیں لے سکتی تھی. تو ان کی ساری ریلائنس جو ہے وہ یا تو ڈومیسٹک ایونیوز کے اوپر تھی، دوسرا CDNS تھا، سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز، یا فورن لونز کے اوپر تھا. تو جب یہ ڈیفیسٹ کم ہوا، ناؤ بینکس آر ایکسپلورنگ نیو مارکیٹس. پہلے تو یہ تھا کہ بینکس گورنمنٹ کو پیسے دیتے تھے اور اس کے بعد گولف کھیلتے تھے. اب ان کے پاس انہوں نے نئے سیکٹرز کو تلاش کرنا ہے، اور اسی وجہ سے، اور دوسری اس کی بڑی وجہ ایک اور بھی ہے کہ لیز فائنینس جو ہے، ابھی آپ دیکھیں نا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے couple of years back it was hovering around more than 22%, but now it's in the range of 11.5%, and State Bank of Pakistan had maintained it, kept unchanged. اگر یہ گلف کا کرائسس نہ ہو رہا ہوتا تو CPI بیسڈ انفلیشن نے بھی نیچے آنا تھا، اور پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ نے 20 سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جانا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ گلف کے کرائسس کی پرولونگیٹی اور پرسسٹنس کے بعد پاکستان میں ایک انفلیشن کا دوبارہ سے اسپائک ہم نے دیکھا. تو اس وجہ سے اسٹیٹ بینک از ویری کاشیس، اور ان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی پریفر ٹو کیپ دا پالیسی ریٹ ان چینج. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اٹ شوز انکریزڈ اکنامک ایکٹیویٹی، کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ پک کر رہی ہے پاکستان کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ حکومت ایک آٹو پالیسی کے اوپر کام کر رہی ہے. اس آٹو پالیسی کے تحت وہ اب فیصلہ کرنا ہے حکومت نے کہ وہ کتنی پروٹیکٹیو وال جو ہے وہ لوکل مینوفیکچرز جو آج سے چند سال پہلے تک 2-3 تھے، ابھی 10, 12, 14 مینوفیکچرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. چائنیز بھی پاکستانی مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں، کہ انہوں نے کتنی پروٹیکٹیو وال رکھنی ہے. چونکہ دوسری طرف نیشنل ٹیرف پالیسی جو 2025-2030 ہے وہ کیبنٹ ہیڈ اپرووڈ انڈر دا IMF پروگرام، جہاں پہ ہم نے ویٹڈ ایوریج جو ہے وہ 10.9% ایوریج ٹیرف، اس کو کم کر کے 5.99% کرنا ہے. اس پہ تو ایگری ہے گورنمنٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز. لیکن گاڑیوں کا جو معاملہ ہے اس پہ 2 طرح کے پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے 75 سال تک ان کو پروٹیکٹ یہ رکھا ہے، اب ان کو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر جانے دیں. لیکن دوسری طرف جو آٹو مینوفیکچررز ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جاب اپرچونیٹیز پاکستان میں کریٹ کی ہیں، اور اب وہ ایکسپورٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک 5000 گاڑیوں کی ایکسپورٹ کا ایک MOU سائن ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے اٹ ریکوائرز اے بیلنسنگ ایکٹ. ایک طرف تو لوکل مینوفیکچررز بھی جو ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھ سکیں، اور دوسری طرف جو ہے جو پاکستان کا کنزیومر ہے اس کو بھی گاڑی کی کوالٹی اور افورڈیبلٹی دونوں میں حوالے سے جو ہے وہ کچھ ریلیف مل سکے.